بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اچھا انسان ہم کس کو کہیں گے؟ ایک نارمل اور اچھا انسان، اس میں کچھ خوبیاں ضروری ہیں۔ ایک سب سے پہلی یہ کہ وہ ایک ایماندار، دیانتدار، بااصول انسان ہو۔ اس کے کچھ اچھے اصول ہونے چاہیے جن کے اوپر وہ کاربند ہو۔ دوسرا اہم چیز کہ جی وہ خوش اخلاق ہو، دوسروں سے اچھے طریقے سے بات کرے، اس کو عزت احترام کے ساتھ بات کرے، خوش مزاج ہونا چاہیے، جو نہیں کہ سڑیل بجھا ہوا ہر وقت جو ہے کیا ہے کیسے ہے، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے وہ آفیسر ہے، چاہے کوئی درجہ چہارم کا ہے، چاہے کوئی عام آدمی ہے، مزدور ہے، لیڈر ہے، کچھ بھی ہے، وہ گھردار عورت ہے، مرد ہے، تو اس میں یہ ضروری ہونا چاہیے کہ جی یہ چیزیں کہ خوش مزاجی سے بات کریں اچھے طریقے سے۔ پھر صادق، ایماندار، دیانتدار، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنے کام اور اس میں جو بھی کام وہ کرتا ہے اس میں ایمانداری اور دیانتداری سے آگے جو نا کام کرے۔ یہ زندگی دیکھیں مختصر سی ہے، اس میں کتنا کو آدمی بددیانتی کر کے کیا کر لیں گے، اور دیانتداری سے اگر کام کریں گے تو کتنا نقصان ہوگا، فائدہ ہی ہوگا۔ تھوڑا کمائیں، ایمانداری اور اچھے طریقے سے کمائیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ پھر وہ رحم دل ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ہماری دنیا میں ہیں، کچھ جو لوگ ہیں جو بیچارے پریشان، ٹینشن، یا جو ان کے مسائل ہیں تو ان کا خیال رکھے، ان کے رحم دلی سے پیش آئے، ان کے ساتھ جس کو کہتے ہیں نا، ان کے ساتھ ہم کہتے ہیں سمپیتھی یعنی ہمدردی، اور امپیتھی یعنی اگر میرے ساتھ ایسا ہو تو میں کیسا چاہوں کہ میرے ساتھ رویہ رکھا جائے، تو جیسا وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ رویہ رکھا جائے، اسی طرح آپ دوسروں کے ساتھ رویہ رکھیں، تو رحم دلی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ہر انسان کو پھر وہ اچھا انسان جو ہے وہ خوش لباس، اچھا لباس پہنے، صاف ستھرا، اپنے اپنے اسٹیٹس اور اس کے مطابق۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی نیا نیا جو ایسے جو بھڑکیلے، یا وہ کوئی جو اس کے اندر برانڈیڈ، یہ وہ نہیں، جو بھی ہو شلوار قمیض پہنے، صاف ستھری ہو، پینٹ شرٹ پہنے، جو بھی پہنے صاف ستھرا خوش لباسی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں اپنے پروفیشن کے حساب سے۔ اس کے علاوہ پھر آپ کو ہمیشہ جذبہ خدمت ہونا چاہیے کہ میں نے دوسروں کی خدمت کرنی ہے، دوسروں کے مسائل میں نے کم کرنے ہیں، دوسروں کے لیے میں نے بہتری لانی ہے، دوسروں کے دکھ درد کم کرنے ہیں، ان کے اضافہ نہیں کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ درد دل رکھنے والا انسان ہونا چاہیے، دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے والا اور کم کرنے والا انسان ہونا چاہیے۔ اور پھر ہر وہ انسان جو بھی اس کا پروفیشن ہے، اس میں وہ دیکھے کہ میں اس میں بہتری کیسے لاؤں۔ اگر ڈاکٹر ہے تو اپنے پیشے میں بہتری لائے، اپنی تعلیم کو بہتر کرے، اپنے تجربے کو، لوگوں کے تجربے کو دیکھے سنے، اور وہ نئی سے نئی جو تحقیقات ہے پڑھے، اور ان کو اپنے مریضوں کے فائدہ مند ہو۔ اسی طرح کوئی انجینئر ہے، اسی طرح کوئی بیوروکریٹ ہے، جو بھی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پروفیشن میں ریسرچ اور بہتر ایجوکیشن اور اپنے کام کو اور آگے بہتر کرے۔ پھر اس کو چاہیے کہ انسان کو جو تجربات اس نے جو تعلیم حاصل کی ہے، جو تجربے اس نے سیکھے ہیں، یا اس کو تجربات سے جو کچھ ملا ہے، وہ آگے بڑھائے اپنے۔ اگر اس کے کوئی اسٹوڈنٹس ہیں جو اس کے زیر نظر کوئی کام کرتے ہیں، یا کوئی اس کے ساتھ ہیں، ان میں وہ چیز یہ نہیں ہے کہ کئی لوگ جیسے پرانے زمانے میں تھا کہ علم کو اپنے اندر ہی بند کر کے لے گئے ساتھ، آگے پھیلایا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں، بہت سارے نسخے، بہت ساری باتیں، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آگے وہ دوسروں کریں۔ پھر ایک اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کی خامیوں پہ نظر نہ رکھے، اس کی کوتاہیوں پہ نظر نہ رکھے، اس کے لیے وہ چھپائے، اس کو اگر کوئی اس کی خامیاں دور کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اس کو الگ عزت نفس کو مجروح کیے بغیر اس کو بتائے کہ ایسے صحیح ہے، ایسے غلط ہے۔ وہ اس میں اس کا جذبہ ہونا چاہیے، اس کو برادرانہ ٹھیک کرنے کے لیے، اس کو ذلیل اور بے عزت کرنے کا نہیں ہونا چاہیے، اس کو بلیک میل نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت ضروری ہے۔ اس کو ذاتی خود جو ہے مفاد اور خود غرضی، جس پہ نہیں کام کرنا، اس کے جو منصوبے، جو اس کی جو ساری کاوشیں، جو اس کے جو کام ہیں، خود غرضی اور ذاتی مفاد کے گرد نہیں گھومنے چاہیے، کہ فرض کیا جی جو بھی میں نے کام جب پروجیکٹ بنانا ہے
اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ ایسے ہیں لوگ بہت سے، میں میرے سامنے کئی لوگوں نے ایسے بات کی کہ ہمارا کیا اس میں فائدہ ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو اگر میں تنخواہ لیتا ہوں تو وہی میرا مفاد ہے، باقی جو میرا ڈیوٹی ہے میں اس کو اچھے طریقے سے لوگوں کے مفاد کی خاطر خود غرضی کے بغیر آگے جو آگے بڑھاؤں، اور دوسروں کے، پبلک کے یا دوسروں کے جو میرے زیر اثر ہیں یا جن کے لیے میں کام کر رہا ہوں، تو جس پوسٹ میں کام کر رہا ہوں اس کے لیے میں اپنے اس کے ان لوگوں کے یا اس کارکردگی کو بہتر کروں اور مفاد عامہ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سارے منصوبے کام اور سب کو کروں۔ پھر نظم و ضبط جو ایک بہت ضروری ہے زندگی میں، نظم و ضبط کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے، خود بھی ہمیں پابند ہونا چاہیے اور اپنے جو زیر نظر لوگ ہیں ان کو بھی پابند کریں۔ اوقات کار کی پابندی، صحیح ٹائم پہ اٹھنا، کھانا پینا، اور دفتری اوقات، یہ وہ دفتر کے مجھے نہیں ہے کہ دفتر میں آئے بس ٹائم پورا کیا اور بھاگ گئے، نہیں، اس میں پورا کام محنت کے ساتھ، اپنی پوری ایفرٹ کے ساتھ، کیونکہ یہی کام اگر پوری ایفرٹ اور محنت سے کریں گے تو یہ انسان کی جو عبادت بن جاتی ہے، دیکھو اس کا فرض تو ہے ہی، یہ فرض کو نبھانا ایک عبادت بن جاتی ہے۔ تو یہ باتیں ہیں جو بہت ضروری ہیں۔ اگر اور پھر میرٹ کو مد نظر رکھنا چاہیے، ہمیشہ میرٹ بہت ضروری ہے کہ جی آپ خود بھی میرٹ پہ کام کریں، دوسروں کے لیے بھی میرٹ اپنائیں، اور جو اچھی کارکردگی ہے ان کرتے ہیں، جو ان کی حوصلہ افزائی کریں، جو نہیں کر رہے ان کو ذرا سکھائیں، بتائیں، ان کی ہیلپ کریں کہ وہ بھی بہتر آئیں، مطلب کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی عہدہ دیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ چڑھ جائیں، چھت پہ چڑھ جائیں، نہیں، بلکہ انسان جتنا بڑا ہوتا ملے اتنا ہی اس کو تحمل اور جو عجز و انکساری کے ساتھ محنت اور کرنا چاہیے، اور دوسروں کا احترام اور عزت کرنی چاہیے، دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، دوسروں کے ساتھ محبت، شفقت اور احترام اور عزت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے، انسان کی کارکردگی بھی ہوتی ہے، اور وہ انسان ذہنی طور پہ بھی پرسکون رہتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو اچھے انسان کی خوبیاں ضروری ہیں۔